دیکھیں قرضہ ایسی چیز ہے جو ایصال ثواب سے معاف نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں کہ کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، وہ یہاں سے 10 قرآن روزانہ پڑھ کے بخش رہا ہے، یہ گناہ معاف نہیں ہوگا قرضے کا۔ حدیث میں آتا ہے یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، قرضہ معاف نہیں ہوتا شہید کو بھی۔ اگر کسی کے ذمے میں قرضہ ہے تو اس کی جان اسی وقت چھوٹے گی جب اس کی اولاد اس کے ذمے میں واجب الادا قرضہ ادا کرے۔ اگر اس کی اولاد قرآن پڑھ کے بخش رہی ہے، نفلی صدقہ کر کے بخش رہی ہے، اس کا ثواب تو اس کو ملے گا، لیکن اس ثواب کی وجہ سے اس عذاب سے نہیں بچے گا۔ تو اگر کسی کے ذمے میں حقوق العباد ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا اور وہ بہنوں کا حق دبا کے بیٹھا ہوا تھا، اور اس کی اولاد جناب اس کے لیے ہر مہینے ایک دیگ منگوا کے غریبوں کو کھلا دیتی ہے اور اپنی پھوپھیوں کا حق نہیں دیتی، اس سے معاشرے میں واہ واہ بھی ہو جاتی ہے کہ یار یہ بڑی اچھی اولاد ہے، ہر مہینے ایک دیگ منگوا کے اپنے والد کو یاد کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں فرض حق دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی پھوپھی کا حق دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، خود اپنی بہنوں کا حق دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضور نے ان سے یہ فرمایا کہ اگر ان پر قرضہ ہوتا تو تم ادا کرتی یا نہ کرتی؟ تو انہوں نے کہا میں ضرور ادا کرتی۔ یعنی اس چیز کا تو تصور ہی نہیں تھا صحابہ کے زمانے میں کہ انسان پر قرضہ ہو اور یا وہ خود ادا نہ کرے یا اس کے جانے کے بعد اس کے ورثہ ادا نہ کریں، اس چیز کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ ہمارے ہاں بڑے اچھے اچھے نیک لوگ، دیندار علماء بھی اس میں ہیں، بڑے نیک سمجھے جانے والے لوگ میراث میں بہنوں کا حق نہیں دیتے، میراث میں بہنوں کا حق دبا کے بیٹھے ہوتے ہیں یا زبردستی معاف کروا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بہن کو کہتے ہیں مجھے معاف کر دو، بہن اس ڈر سے، اس خدشے سے کہ معاف نہیں کروں گی تو بھائی یہ ناراض ہو جائے گا، وہ چاہے انچاہے کہہ دیتی ہے میں نے معاف کر دیا، اور یہ اس پر مسلط ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ ایسا شخص حرام خور ہے، حرام خور۔ حرام خور کے کوئی سینگ نہیں ہوتے، اسی کو حرام خوری کہتے ہیں، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ تبلیغی ہو، چاہے وہ قاری ہو، چاہے وہ حاجی ہو، کچھ بھی ہو، ایسا شخص حرام کھا رہا ہے، اپنے بچوں کو حرام کھلا رہا ہے، اس کے یہ بچے اس کے کام نہیں آ سکتے، ان بچوں کی وجہ سے اس نے اپنی بہنوں کا حق دبایا۔ جس اولاد کو آپ نے حرام کھلا کر پالا ہو وہ اولاد آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے کام آئے گی اپنی زندگی میں؟ یہ تو انسان کی اپنی ذمہ داری ہے، اس کا تعلق تو اس چیز کے ساتھ نہیں ہے کہ کوئی بعد میں کرے، اس چیز کا تعلق انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے کہ اس کے اوپر کسی کا جو مالی حق ہے وہ ادا کرے، اور اگر رہ گیا ہے تو اس کی وصیت کرے۔ یہ وصیت کرنا بھی واجب ہے کہ بھائی میرے ذمے میں فلاں کا 10,000 روپے، فلاں کے 1,00,000 روپے، فلاں کے 2,00,000 روپے، فلاں کے 50,000 روپے، یہ میرے میراث میں سے پہلے یہ ادا ہوگا۔ شریعت کا ضابطہ بھی یہ ہے کہ انسان جب مرتا ہے سب سے پہلے اس کے ورثہ، اس کا جو ترکہ ہے، اس کی جو میراث ہے، سب سے پہلے شریعت کہتی ہے اس کے کفن دفن کا انتظام کرو اس کے پیسوں میں سے۔ دوسرے نمبر پر شریعت کہتی ہے اس میت پر جو قرضہ ہے وہ قرضہ ادا کرو۔ تیسرے نمبر پر شریعت کہتی ہے اگر اب بھی کچھ پیسے بچ گئے تو اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو وہ وصیت جس کے لیے کی ہے وہ اس وصیت والے کو وہ پیسے دے دو۔ چوتھے نمبر پر شریعت کہتی ہے کہ اب اس کو ورثہ میں تقسیم کرو۔ ہمارے ہاں یہ پہلی تین چیزیں تو ہے ہی نہیں کہ پہلے کفن دفن کا انتظام اس کے پیسوں میں سے، کوئی اپنے پیسوں سے کرے تو کوئی منع نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کا قرضہ ادا کیا جائے، تیسرے نمبر پر اس نے وصیت کی ہے اس کو نافذ کیا جائے، اس میں سے جو بچ جائے وہ ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ یہ ترتیب ہے شریعت کی۔ اولاد کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر والدین پر قرضہ ہے تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ والدین کے قرضے کو اس کی میراث میں سے ادا کرے۔